بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب توجہ فرمائیں، کیا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ اہل سنت کا جماعت کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے پیچھے ہرگز نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جس شخص مختار کے پیچھے بڑے بڑے فاضل صحابہ تابعین تک نماز پڑھتے ہوں، اس کے متعلق بلا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا۔ در حقیقت حضرت مختار سقفی پر اعتراض کرنا صحابہ پر اعتراض کرنا ہے۔ حضرت مختار سقفی کے لشکر کے علمبردار صحابہ کرام تھے۔ مختار سقفی چونکہ خود صحابی رسول تھے، اسی وجہ سے آپ نے اپنے پرچم کے علمدار کے لیے بھی جلیل القدر صحابہ کرام کا انتخاب کیا تھا۔ امام اہل سنت امام ابو قتیبہ نے صحابی رسول حضرت ابو طفیل کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابو طفیل کنانی وہی ابو طفیل عامر ابن واصلہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، اور وہ آخری صحابی تھے۔ وہ سن 100 ہجری میں فوت ہوئے تھے اور انہوں نے مختار کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی تھی، اور وہ لشکر مختار سقفی علمدار تھے۔ امام اہل سنت عبد القادر بغدادی نے لکھا کہ حضرت ابو طفیل بزرگان گروہ علی میں سے تھے، ان کو حضرت علی کے نزدیک ایک خاص منزلت حاصل تھی۔ حضرت ابو طفیل نے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضرت مختار کے ساتھ مل خروج کیا، اور وہ حضرت مختار کے شہید ہونے تک اسی کے ساتھ رہے۔ حضرات خود اندازہ کر لیں، جس مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہو اور صحابہ کرام ہی حضرت مختار کے لشکر علمدار ہوں، وہ مختار بلا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک گروہ کے ساتھ مل کر صحابہ کرام جہاد کرتے رہے؟ ہرگز نہیں۔ جلیل القدر صحابہ کرام کا حضرت مختار سقفی سے وظائف لینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام اہل سنت امام محمد بن الحسینی شیبانی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر حضرت مختار کی طرف سے بھیجا جانے والا تحفہ ہدیہ کو قبول فرماتے تھے۔ امام اہل سنت امام ابن حزم اندلسی نے حضرت حبیب ابن ابی ثابت سے ایسے نقل کیا ہے کہ حبیب ابن ثابت نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کے لیے حضرت مختار کی طرف سے تحائف آتے تھے، اور وہ بھی ان کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ امام ابن بطال نے کتاب شرح صحیح البخاری میں، اور امام بدر الدین عینی نے کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں حضرت حبیب ابن ثابت سے اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ امام اہل سنت ابن آثیر نے کتاب اسد البالغہ میں لکھا ہے کہ حضرت مختار کی طرف سے حضرت ابن عمر، حضرت ابو عباس اور حضرت حنیفہ وغیرہ کے لیے تحائف آتے تھے، اور وہ ان کو قبول کرتے تھے۔ حضرات غور فرمائیں، اہل سنت کے بڑے بڑے جید اماموں کی روایات کے مطابق حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر، حضرت حنفیہ وغیرہ حضرت مختار سقفی کی طرف سے بھیجے گئے تحائف کو قبول کرتے تھے۔ اگر حضرت مختار معاذ اللہ مدعی نبوت اور کافر تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ مختار سے کبھی تحائف وصول نہ کرتے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس کی حضرت مختار سقفی کے لیے دعا کرنا۔ امام بلازری نے حضرت مختار کے بارے میں ابن عباس کی رائے کے بارے میں 2 قومی اسناد روایات کرنے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ مختار کے سیاسی مخالف تھے نے حضرت ابن عباس سے بات کی اور ان کی حضرت مختار کے شہید ہونے کے بارے میں خبر دی۔ ابن زبیر نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس یہ خبر سن کر غمگین ہو گئے ہیں۔ ابن زبیر نے ان سے کہا، کیا آپ مختار کے قتل ہونے کی وجہ سے غمگین ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اس کو جھوٹ بولنے والا نہیں کہنا چاہتے؟ یہ سن کر حضرت ابن عباس نے کہا، ہمارا اس کو ایسا کہنا بالکل مناسب نہیں، اس لیے کہ اس نے ہمارے قاتلوں یزیدیوں کو قتل کیا اور وہ خون کا انتقام لینے والا ہے، اور اس نے ہمارے سینے میں موجود غموں کا سکون بخشا ہے۔ ملائکہ کرام کا تبین کا درود و سلام ہو حضرت مختار پر۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں، فقط سیدنا ابن عباس جناب مختار کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے ہمارے خون کا بدلہ لیا اور ہمارے قاتلوں کو قتل کیا۔ ہم جناب مختار کو بہتر جانتے ہیں، پس تم بھی اس کی فقط اچھائی بیان کیا کرو۔ امام اہل سنت امام ابن جوزی لکھتے ہیں، جب مصعب نے حضرت مختار کو شہید کر دیا تو وہ شہر بصرہ اور کوفے کا حاکم بن گیا، اور مصعب نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا، تم وہ ہو کہ جس نے ایک دن صبح کے وقت 7,000 اہل
قبلہ مختار ان کے لشکر کی تعداد مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا؟ مصعب نے کہا وہ سب کافر اور جادوگر تھے۔ ابن عمر نے کہا اگر تم نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اتنی ہی تعداد میں بھیڑوں اور بکریوں کو بھی ذبح کیا ہوتا تو یہ بھی اسراف اور فضول خرچی ہوتا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت مختار اور اس کے لشکر کو مسلمان اور اہل قبلہ سمجھتے تھے۔ دوست احباب، غور فرمائیں، جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت مختار ثقفی کے حق میں دعائیں کی اور ان کو برا کہنے سے روکا۔ آج کا کوئی ناسبی اموی ملا صحابہ سے بڑھ کر مختار کے متعلق معلومات رکھتا ہے اور حضرت مختار پر بھونکتا ہے، ایسا شخص تو صحابہ کے طریقہ سے کھٹا ہوا گمراہ ہے۔ ملا سوچ تو صحیح، کیا صحابہ اکرام کسی کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ حضرت مختار لوگوں کو اللہ کے دکھائے ہوئے خواب کی تعبیر تھے۔ امام شعبی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ چند مرد آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ امام حسین کے قاتلوں کی تلاش میں ہیں۔ خواب دیکھنے میں ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت مختار آئے اور انہوں نے سب قاتلوں امام حسین کے قاتلوں کو مار دیا۔ اس روایت کو طبرانی نے نقل کیا اور اس روایت کی سند حسن ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مختار یزیدیوں کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی عطا میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کے پہلے بادشاہ معاویہ بن ابو سفیان کی ملوکیت کے آخری سالوں میں جب امام حسن کو زہر دے کر شہید کروایا گیا تو اس وقت امام حسین معاویہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس دوران بھی حضرت مختار نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا۔ امام شمس الدین ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں معاویہ کے دور میں مختار امام حسین کے حق میں بعض کام انجام دیتے تھے۔ معاویہ کے دور میں بصرہ جا کر بصرہ والوں کو امام حسین کے حق میں آمادہ کرتے تھے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد معاویہ کی طرف سے بصرہ میں بعنوان گورنر منصوب تھا۔ مختار کو گرفتار کر کے 100 کوڑے لگائے۔ حضرت مختار ثقفی کا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان سے اظہار عقیدت کرنا۔ یزید کی ملوکیت میں جب امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تو وہ حضرت مختار ثقفی کے گھر میں ہی قیام پذیر تھے۔ اہل سنت کے نامور ائمہ امام ابن اسیر، امام ابن قتیبہ، امام مسعودی وغیرہ لکھتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد کے موقع پر مختار ان افراد میں سے تھا کہ جنہوں نے حضرت مسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفہ آئے تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کی مخفی گاہ مختار کا گھر ہے تو وہاں سے جناب ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت، حضرت مختار ہمیشہ حضرت مسلم کی حمایت کے لیے تیار رہتے تھے۔ امام بلازری، امام ابن جریر وغیرہ لکھتے ہیں حضرت مسلم کی شہادت کے دن بھی مختار کوفہ سے باہر ایک مقام پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری میں مشغول تھے۔ مختار جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے تھے۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہم آپ سے التماس کریں گے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔